السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عبدالرحمن مداخیل۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے دانتوں کے نام یاد کیے تھے۔ آج انشاءاللہ باقاعدہ نورانی قاعدے کے تختی نمبر 1 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ چونکہ اس تختی میں جتنے بھی حروف ہیں وہ سب الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس تختی کو مفردات کہتے ہیں۔ اور اس تختی میں جو حروف بیان ہوئے ہیں ان کو حروف ابجد اور تہجی بھی کہتے ہیں، اور یہ کل 29 ہیں۔ اب ان حرفوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو حروف 2 حرف سے مرکب ہے، جیسے با، تا، سا، یہ 2 حرفوں سے مرکب ہے۔ با اور الف سے مرکب ہے، اس طرح تا اور الف سے مرکب ہے۔ تو ایسے حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس پر نہ جھٹکا دیں گے اور نہ اس کو زیادہ کھینچیں گے، بس ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با، تا، سا۔ اور اس تختی میں جو حروف 3 حروف سے مرکب ہے، جیسے جیم، دال، غال، اور ان حرف پر مد بھی ہو تو ان کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ اس کو الف اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ الف با دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، یہ جو سامنے والا حصہ ہے یہ خشکی کا حصہ ہے، اور یہ جو اندرونی حصہ ہے دونوں ہونٹوں کی یہ تری والا حصہ ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کی تری والی حصے سے یہ حرف ادا ہوگا، با، اور اس پر زیادہ زور بھی نہیں دیں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اس کو، با، ہونٹوں کو بھینچے گے نہیں، بلکہ بالکل آرام سے با، تا۔ زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے۔ زبان کی نوک ہے، ایک ہوتا ہے دانتوں کا جڑ، اور ایک ہوتا ہے دانتوں کا کنارہ۔ دانتوں کا کنارہ یہ ہے اور یہ، اسے کہتے ہیں دانتوں کا کنارہ۔ اور یہ جو دانت جس گوشت کے اندر پیوست ہیں اس کو جڑ کہتے ہیں۔ تو تا یہ اس طرح سے ادا ہوگا کہ زبان کا کنارہ اور ثنایا علیہ دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے، تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، تا۔ زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، تا۔ سا ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس پر نہ زیادہ جھٹکا دیں گے اور نہ زیادہ کھینچیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سا۔ اور اس حرف کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، سا، جیم،
جیم، جب زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، جیم، اس لفظ کو بالکل صاف کر کے پڑھیں گے، حلق کے درمیان سے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی ریشہ آ گیا تو یہ لفظ جو ہے نا غلط ہو جائے گا۔ پھر اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اگر اس پر تھوڑا سا ریشہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا خا، بلکہ اس کو بالکل صاف کر کے پڑھیں گے، بالکل صاف کر کے اس کو پڑھیں گے، یہ لفظ کو پر موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ہونٹوں کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے۔ حلق کے اوپر کا جو حصہ ہے منہ کی طرف والا، اس سے یہ حرف ادا ہوگا، زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر ثنایا علیہ دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، دال، زبان کی نوک یہ دونوں دانت یہ ثنایا علیہ اس کی جڑ سے لگے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، دال، غال، غال، زبان کی جو نوک ہے یہ ثنایا علیہ یہ دونوں دانت ہے، اس کی جب کنارے سے لگے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا، غال۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کا ہمارا یہاں پر اختتام ہوا، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔